أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سورہ یاسین کی پہلی 7 آیات. یہ سورہ مبارکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 36ویں سورت ہے. 5 رکوع 83 آیات پر مشتمل ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ میں نازل ہوئی. اس کے اہم موضوعات میں سے توحید، رسالت، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، ایمان لانے والوں کے لیے بشارت اور کافروں کے لیے انذار اور تنبیہ ہے. سورہ یاسین کے حوالے سے جو اکثر روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. کوئی اسے قرآن کا دل کہتا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد فرمائی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب رسول سے یہ بات ثابت شدہ ہے. اس حوالے سے بیان شدہ روایات کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الموضوعات میں تذکرہ کیا ہے. الموضوعات میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایسی روایات کو اکٹھا کیا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ، امام سخاوی رحمہ اللہ ایسی روایات کو موضوعات اور ضعیف میں شمار کیا ہے. امام سخاوی اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، لا اصل لہ بہذا اللفظ، کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل موجود ہی نہیں، لہذا کوئی بھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. یاسین حروف مقطعات، انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے پر حکمت قرآن کی. انکا، بلا شبہ آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں. مخالفین، معاندین، مشرکین مکہ آپ کی رسالت کے انکاری ہیں، آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کی نبوت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے. سلسلہ نبوت کے آپ آخری رسول ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں. یہی وہ راہ ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تو قرآن تھا. قرآن مجید کی عملی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کر کے دکھایا، ان کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ شاہر قرآن ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس آیت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، آپ نے کس آیت سے کیا مفہوم لیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے میں انتہائی احتیاط برتی جائے. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل شدہ ہے انتہائی اہتمام کے ساتھ، العزیز زبردست، الرحیم اور رحم کرنے والے کی طرف سے. کہ یہ قرآن مجید
انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کرنے میں اللہ کی کئی حکمتیں تھیں۔ اگرچہ کفار کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ یک بارگی سارا قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو یہاں اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں کہ العزیز، کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کا انکاری ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکاری ہو، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، ایسے سرکشوں کو سزا دینے پر قادر ہے، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے وہ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اب آگے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ایسی قوم کو، ما انذرا، نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں ہیں۔ سورہ فاطر میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ان کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے۔ شام، فلسطین اور مختلف علاقوں میں بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن اہل مکہ کی طرف کسی کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اہل مکہ کو اس غفلت سے بیدار کیا جائے جس میں یہ آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اہل مکہ کے لیے اس میں اعزاز بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث کیا گیا۔ لقد حق القول، یہ بات ثابت ہو چکی، اعلی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ قول ابلیس کا قول ہے جو تخلیق آدم کے بعد اس نے اللہ سے مہلت ملنے کے بعد کہا تھا کہ میں ذریت آدم میں اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ میں ایسے تمام جنوں اور انسانوں سے جو تیری پیروی کریں گے دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ اسی قول کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ اہل جنت ٹھہریں گے، اور جو آپ کے انکاری ہوں گے وہ جہنم میں ابلیس کے ہمراہی ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہے گا صاحب ہدایت بنا دے گا اور جسے وہ چاہے اس سے محروم رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔